سورہ روم ہے اس کے بعد، وہ پھر واقعات میں یہ صورت رہ جائے گی. سورہ روم میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے. سب سے پہلے تو ہوا یہ تھا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی تھی آتش پرستوں سے. یہ جو رومی ہے نا انگریز، ان کے باپ دادا رومی کہلاتے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں انگریزوں کو شکست ہو گئی تھی کس سے؟ آگ کی، چائنا والوں سے شکست ہو گئی، یوں سمجھ لو آپ. یعنی ان لوگوں سے جو آسمانی مذہب کو نہیں مانتے. اب چونکہ اہل کتاب بہرحال اسلام کے نسبتاً قریب ہیں، مشرکین سے پھر بھی 1000 گنا بہتر ہیں، اور آج بھی بہتر ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو جو درندگی ان کافروں میں نظر آئے گی جو اہل کتاب نہیں ہیں، وہ درندگی اہل کتاب میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہر چیز میں دیکھ لو آپ. خوراک کے معاملے میں بھی یہود و نصارہ کی خوراکیں دوسرے غیر مسلموں سے نسبتاً بہتر ہیں. انگریز ابھی بھی کتے نہیں کھاتے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، سور کھاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ غلط چیز تو کھا رہے ہیں وہ، لیکن کتے بلی چائنا والوں کی طرح نہیں کہ مدّ ذلہ العالیہ، جو ملا کھا لیا، انسان بھی کھا جائے، ایسا نہیں ہے. اور پھر جو وحشت ان لوگوں کے ہاں ہے نا جو اہل کتاب نہیں ہے، وہ آپ کو اہل کتاب میں نسبتاً کم نظر آئے گی. تو ہوا یہ، اور اس زمانے کے اہل کتاب تو مذہب کو بہت زیادہ فالو بھی کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ رومیوں کو، یہ جو انگریز ہیں اس زمانے میں، روم تھا نا ان کا، تو ان کو ہو گئی شکست. تو اس پہ مشرکین مکہ نے یہ شگون لینا شروع کر دیا کہ جیسے وہ پیغمبروں کو مانتے ہیں، اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی آگ کی پوجا کرنے والوں سے جو پیغمبروں کو بالکل بھی نہیں مانتے. تو اس کا مطلب اللہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں، خدا ان کے ساتھ نہیں ہے. لہذا ہمیں بھی کس پہ فتح ہوگی؟ ہمیں بھی اہل اسلام پہ فتح ہوگی. تو مسلمانوں کے دل بہت ٹوٹے ہوئے تھے کہ بھئی اللہ نے ان آگ کی پوجا کرنے والے یا ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ نے کیوں ان پہ غلبہ عطا کر دیا. تو مسلمان اس سے غمزدہ تھے. تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. اللہ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ یہ لڑائی دوبارہ ہوگی اور اللہ رومیوں کو ان مشرکین پر فتح عطا کرے گا فی بضع سنین، اور یہ چند سالوں میں ہو جائے گا. تو مسلمانوں نے پیش گوئی کر دی. پھر فرمایا کہ یومئذ یفرح المؤمنون، اور جس دن اللہ رومیوں کو فتح عطا فرمائے گا تو اس دن مسلمان خوش ہوں گے. تو اس میں بھی بہت سے اسباق ملتے ہیں کہ بھئی آپ کے اگر 2 دشمن ہیں تو بڑے دشمن کو فوکس کرو، چھوٹے کو، چھوٹا کا درجہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو سب کو ایک ہی ساتھ نہیں، ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم. اللہ نے اس میں اپنی قدرتوں کو بیان کیا. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے اس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اچانک کیسے انسان بڑھ کے زمین میں دوڑتے پھر رہے ہو، چھلانگے مارتے پھر رہے ہو، اچھلتے کودتے پھر رہے ہو. بنایا کس سے ہے؟ کروڑوں سال میں سائنسدان ابھی تک ایسا روبوٹ نہیں بنا سکا جو مٹی سے بنے اور ایسے جان پڑ جائے اور اچھلتا کودتا پھرے وہ. اور کیسے اللہ مٹی سے کیسے بنتا ہے؟ والدین جو خوراک کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. یا تو وہ سبزی ہوگی، سبزی بھی مٹی سے آتی ہے، یا وہ گوشت ہوگا، گوشت جانور گھاس پھوس کھاتا ہے اور گھاس کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. مٹی کو کھود کے دیکھو تو گوبر، مٹی اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی گوبر مٹی پانی سے اللہ خربوزے، انار، انگور، ناشپاتی، گھاس، اور پھر اسی سے گوشت، پھر اسی سے دودھ. جو والدین کی خوراک ہے نا وہ سب مٹی کے مختلف مراحل ہیں جو پھر نطفے کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ماں کے رحم میں، پھر ماں جو روٹی کھا رہی ہے وہ مٹی سے، وہی مٹی سے بچے کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر مختلف شکلیں تبدیل کر کے پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو خوراک جو آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے آ رہی. مٹی کو ختم کر دیں تھوڑے دنوں میں انسان قحط سے ہلاک. تو یہ مٹی ہے جس کو مختلف تصرفات اور مختلف کھلونے بنا کے اللہ ہم کو دکھا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیسا کام کرتا ہوں میں، مٹی سے بنایا،
اذا انتم بشر تنتشرون، ایسے بشر بن کے، انسان بن کے زمین پہ دوڑتے پھرو، کوئی جہازوں میں اڑ رہا ہے، کوئی سمندروں میں جا رہا ہے، کوئی ریسنگ کے مقابلے اولمپکس میں کھیل رہا ہے، کسی کے پیچھے کتا لگا ہوا ہے، کوئی کتے کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو مختلف قسم کے کام ہو رہے ہیں، کوئی بیان ہو رہا ہے، کوئی بیان سن رہا ہے، کوئی بیان میں سو رہا ہے، کوئی جناب کاروبار کی فکر میں لگا ہوا ہے، کوئی یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کچھ نہیں تو بور ہو رہا ہے بیٹھ کے. یہ بھی تو ایک کام ہے نا. ٹینشن دے رہا ہے دوسروں کو، غم دے رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہے، جب وہ آتے ہیں نا، وہ ایسی باتیں کرتے آدمی کو ٹینشن ہوتی. تو ہمارے ساتھ ایک بہاری دوست ہے، وہ اس کو دیکھ کے کہتے کہ آئیے غم دیجیے، یعنی ان کا تعارف ہی ایسے کرواتے، آئیے تشریف لائیے غم دیجیے، یعنی ہمیں پتہ ہے آپ بات ایسی کرو گے جس سے ٹینشن ہوگی تو آئیں. پھر ہاں کبھی یہ بھی کہتے کہ آئیں بیٹھیں دکھ دیں. صحیح ہے نا. تو ہم پہلے دیکھ رہے ہوتے یہ بات کیا کر رہا ہے، کہہ رہے آئیں ذرا دکھ دیں، تھوڑا سا دکھ دیں ہمیں. تو اللہ فرماتے ہیں اچانک گھومتے ہو پھرتے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے، نشانی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کے اللہ کے وجود کا یقین آ جائے، سائن جس سے لگے کوئی ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، انسان کو پیر کی شکل میں پیدا کیا ہے. اگر یہ کائنات خود بنی ہوتی، مٹی سے پتلے آٹومیٹیکلی بن رہے ہوتے تو ایک ہی جنس بنتی نا، ایک ہی جنس بنتی نا بھائی. یہ نر مادہ کیوں بن رہے ہیں الگ الگ؟ فرمایا کیوں؟ تمہارے لیے ازواج بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. یعنی مرد کو الگ جنس بنا دی، عورت کو الگ، اور دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن رکھ دی. دونوں کامل نہیں بنتے جب تک دونوں کا نکاح نہیں ہوتا، دونوں کا ملاپ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ تمہیں مرد بنا کے تمہارے اندر ڈیزائرز رکھیں، تو ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے عورت کو پیدا کیا، اور عورت کو عورت بنا کے اس میں مرد کی ڈیزائر رکھیں تو اس کے لیے مرد کو پیدا کیا. اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا، خود بخود ہوتا، اتنا بہترین انداز سے انسانوں کو اللہ ڈیوائیڈ نہ کرتا دو جنس میں. اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد دیکھو، بچے کو بھی دونوں کی ضرورت ہے، ابا کی بھی اور اماں کی بھی. سنگل مدر والا جو سیٹ اپ یورپ میں چل رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے. ماں سے الگ قسم کی محبت ملتی ہے اور باپ سے الگ. تو فطرت ایک ہی چیز سے کتنے کام لے رہی ہے، الگ الگ جنس میں بنا کے دونوں کے سکون کا ذریعہ بنایا، اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنایا، پھر بچے کی تربیت کا بھی دونوں کو ذریعہ بنا دیا کہ بچے کو ماں بھی چاہیے اور ایک عدد باپ بھی چاہیے بچے کو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے درمیان رحمت اور بے پناہ محبت رکھ دی. اس نے مودہ کہتے ہیں بے پناہ محبت. کیا مطلب؟ کہ عورت بالکل ایک اجنبی ہوتی ہے جس سے آپ نکاح کرتے ہو، مگر اللہ کہتے ہیں اس اجنبی، تم بھی اس کے لیے اجنبی اور وہ بھی تمہارے لیے اجنبی، لیکن تم دونوں کے درمیان جتنی محبت رکھی اتنی کسی اور میں نہیں رکھی. ایسی محبت ورحمہ، اور صرف محبت نہیں رحمت بھی رکھ دی. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے پہ رحم بھی آتا ہے دونوں کو. انسان کے بچے ہوں تو بات ہو رہی ہے، اگر کوئی نہ ہو تو پھر الگ. آپ کہہ رہے ہوں گے یار ہمیں تو بالکل نہیں آتا، ہم تو اللہ کے جان چھوڑے. تو بھائی انسانوں کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں قرآن کر رہا ہے، یہ تو ہماری فطرت سے بالکل میچ نہیں کرتی ہیں. لیکن انسان ہو نا انسان، تو اسے اپنی زوجہ پہ بھی رحم آتا ہے. اس کی تکلیف میں جتنا کڑتا ہے کسی دوسرے کی تکلیف میں اتنا نہیں کڑتا. کیسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں مارے مارے، بیگم کی طبیعت خراب ہے، دعاؤں کی پرچیاں آ رہی ہوتے ہیں، مفتی صاحب دعا کر دیں، رو رہے ہوتے ہیں آ کے کہ بھائی ٹھیک ہو جائے. یہ ان کی بات جن کے صبح و شام پھڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے یہاں یہ ہو رہا ہوتا. پھر شوہر کیسا ہی مکھنچو ہو، کیسا ہی نالائق ہو، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اس کی زوجہ کو. ایسا اللہ نے دونوں کے درمیان محبت اور تعلق قائم کیا. اور جتنا آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا یہ محبت آپ کو زیادہ ملے گی، الا یہ کہ کوئی بہت ہی جاہل ہو، مار پیٹ کرنے والے، وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بوڑھا پٹھان تھا بیچارہ، رکشہ چلاتا تھا ادھر کراچی میں، ہاسپٹل میں نا بوڑھا آدمی، اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں یار میں نے اس کی بوڑھی بیوی کو دیکھا، اس کو جب اطلاع ملی ہے اتنا روئی اور اپنے میاں کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اس کی عظمت اور محبت میں. کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ گنوار عورت اور یہ گنوار مرد بیچارہ مزدور آدمی
ان کے درمیان بڑھاپے میں کتنی محبت ہے, دیکھو بڑھاپے میں کتنی محبت, ایسا رو رہی ہے اور اس کی تعظیم میں, یعنی عزت بھی دے رہی ہے شوہر کی میت کو, کہ اس کے چپل اٹھا کے نا جو یہ والی سائڈ نیچے والی ہوتی ہے یہ اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی اس نے, ایسے ایسے اپنے سر پہ اوپر رکھ کے مسل رہی. کہتا ہے مجھے بڑا رشک آیا, دیکھو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, بالکل ایک دیہاتی لوگ ہیں, مزدور پیشہ لوگ ہیں, غربت میں وقت گزارا, مگر آپس میں تعلق کتنا قوی ہے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن جب دولت آتی ہے نا, ہوس آتی ہے, تو یہ تعلق کیا ہوتا ہے, کمزور. میرے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں غریب ہو گیا, جاب چھوٹ گئی, بیگم مارکیٹ سے شارٹ. بہت کیسز آئے ہیں, مجھے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ واپس آ جائے. میں کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھا کرو, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, کبھی واپس نہیں لے کر آؤں گا. مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں اگر اس کو واپس لے آیا. یہ 11 دفعہ ناشتے سے پہلے اور 11 دفعہ ڈنر کے بعد. میں نے کہا مرد میں غیرت اللہ نے رکھی ہے, جو تم سے محبت کرے تو اس کی محبت کو 100 سے ضرب دے کے اس سے محبت کرو, اور جو عورت تم سے محبت نہیں کر رہے تم 100 دفعہ لات مارو اس کے اوپر. بھائی آزمائش میں تو میاں کا پتہ چلتا ہے, جاب لیس ہو گیا تو اب تو ساتھ دینے کا ٹائم آیا تھا. بیوی میں اور طوائف میں یہ فرق ہے, طوائفہ کو پیسے کھلاؤ تو خوش رہے گی, پیسے نہیں کھلاؤ تو بھاگ جائے گی, جہاں پیسے زیادہ ملیں گے وہاں بھاگے گی. اس کے ریٹ ہوتے ہیں, بیوی کے ریٹ نہیں ہوتے. وہ غم میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے اور وہ خوشی میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. کوئی بات نہیں, قدرت کی طرف سے اگر جاب لیس ہو گئے تو اس کو بولو بھائی میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, میرے ساتھ تم نے بھی کیا کرنا ہے, سوکھی روٹی کا. ہاں اپنی نالائقیوں سے اگر کم بخت پیسے نہیں کما رہا, پوستی قسم کا آدمی پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کر رہا, پھر تو اس کو میں خود بھاگنے کے مشورے دیتا ہوں. آپ بھی کہیں گے یار پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب. بھائی ایک آدمی کم بخت کماتا ہی نہیں ہے, پڑا رہتا ہے, محنت نہیں کر رہا اور گھر والوں کی فکر نہیں کر رہا, تو وہ کیوں پڑی ہوئی ہے یہاں پہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کیوں پڑی ہوئی ہے. تو ہم تو اس کو خود مشورہ دیتے ہیں کہ اس سے طلاق لو اور پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, قدرت کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, کوئی آزمائش آ گئی ہے قدرت کی طرف سے, تو بھائی پھر تو غم خوشی دونوں میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر کا ساتھ دے. کیوں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا اس میں مودہ بھی رکھی اور رحمت بھی. تو شوہر کی بے روزگاری پہ عورت کو اپنے شوہر پہ ترس آنا چاہیے, غصہ نہیں آنا, ترس آنا چاہیے. ترس کھا کے وہ یہ کہے کہ میں آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. کوئی بات نہیں, آپ نے پراٹھے بھی بہت کھلائے ہیں, انڈے بھی بہت کھلائے ہیں, اب ہم چائے میں ڈبو کے کھانے کا مزہ بھی لیں گے پاپوں کے. اب صرف پاپوں پہ ہم گزارا کریں. پاپا سے میں نے بات کی ہے, اگلی دفعہ وہ پاپے لیتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, میں نے اپنے پاپا سے بات, مالدار عورت ہوگی نا تو پاپا ہی ہو گئے نا, ان کے ابو تھوڑی ہوتے ہیں. تو پاپا سے میں نے بات کر لی ہے, اس دفعہ پاپے بھی کہاں سے آئیں گے, میرے پاپا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو غم میں پہلے سے ہی کوئی غریب ہو تو پھر اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی, اگر وہ بہت غریب ہے. اگر کوئی مالدار عورت ہے نا تو اس کو چاہیے اپنی حیثیت دیکھ کے نکاح کرے. غریبوں میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے بلا وجہ. کیوں بھائی, اپنے حساب سے چلو. لیکن اگر تھا مالدار, قسمت نے اس کو غریب بنا دیا, تو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی, اس کو کوئی پرابلم ہو گئی, تو اس بیس پہ اس کو کبھی بھی مت چھوڑو. لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں, کوئی فالج ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, ابے جان چھڑاؤ اس مصیبت سے. او بھائی یہ تو میاں, اس کو اٹ از ناٹ کالڈ میاں, یہ بوائے فرینڈ ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کی جب گرل فرینڈ ہوتی ہے, جس دن گرل فرینڈ کو لقوہ ہو جائے وہ گرل فرینڈ رہے گی؟ کیا ہو گیا بھائی, آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے, اللہ نہ کرے, بڑے مرتے ہو آسمان سے تارے, ایک دن اطلاع آئی کہ میرا تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. لقوے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, اللہ بچا کے رکھے, تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہوتی, آؤٹ. اب آپ 500 کے بیلنس ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے. جو محبت کی بیس تھی وہی ختم ہو گئی, حسن و جمال. تو شادی کرتے ہوئے تو سب دیکھو لقوہ نہ ہو, فالج نہ ہو, یہ نہ ہو. جب ہو گئی پھر بھائی لقوہ ہو گیا تو آپ کی قسمت, فالج ہو گیا تو بولو. اگر غیرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو, لوگ انگلیاں اٹھائیں
کہ یہ بے غیرت آدمی ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں والیاں رمضان میں بہت دے رہا ہوں, وہ معین اختر کی وجہ سے دے رہا ہوں میں گالیاں, تو لیکن لوگ کہیں کہ بھائی وفادار آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ اچھا ہے نا, لوگ کیا کہیں وفادار آدمی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, جعل بینکم مودۃ ورحمہ, اس نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت اور رحمت, ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ رکھ دیا, یہ بھی تاکہ کیا ہے کہ یہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں. تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں, یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض, اسی کی نشانیوں میں ہے آسمان اور زمین کا بنانا, واختلاف السنتکم والوانکم, تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. ایک مٹی سے بنایا, رنگوں کا اختلاف دیکھیں آپ, کوئی اتنا کالا کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کوئی اتنا وائٹ کہ روشنی میں نظر بولو نہیں آ رہا, ایسے رنگوں, کوئی سانولا ہے, کوئی کس کلر کا, کوئی اس کلر کا. کیا ہے دنیا میں اس سے رنگینی ہے, سارے ایک جیسے ہوتے, دنیا میں ایک جو رنگینی ہے نا, کلرفل زندگی, یہ ختم ہو جاتی. اور فرمایا اختلاف و السنتکم, زبانوں کا اختلاف, ایک ہی زبان منہ میں لگی ہوئی ہے, ایک جیسے دانت ہیں, سب کی خوراک ایک جیسی. آپ سفر کرنا شروع کریں, ہر تھوڑی دیر کے بعد زبان کیا ہو رہی ہے, چینج. وہ کچھ بول رہا ہے, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کچھ بول رہا ہے, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن ہر شخص اپنا میسج دوسرے تک ڈیلیور کر رہا ہے, اس کا اسٹائل الگ, اس کا اسٹائل الگ. تو یہ جو اللہ نے زبانوں میں بے پناہ اختلاف ڈال دیا انسانوں کے, اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی دلیل ہے. اس میں کیا حکمت ہے, بہت ساری حکمتیں, ابھی ان کا وقت نہیں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, فرمایا اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات میں سونا, کبھی رات کو آرام کرتے ہو, کبھی دن میں قیلولہ کرتے ہو. تو یہ جو نیند ہے جس سے تم فریش ہو جاتے ہو, یہ نیند بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ہر مشین کو ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے نا, گاڑی کا کہتے ہیں بھائی اتنے 1000 کلومیٹر چلے تو میکینک کے پاس جاؤ, ادھر ایئر فلٹر صاف کروا دو, ٹائروں کی ہوا چیک کر لو, کہتے ہیں نا. بائک کا بھی کہتے ہیں بھائی اتنی چل گئی ہے تو انجن آئل چینج کرو, ٹائروں کی ہوا چیک کر لو, کاربوریٹر نکال کے ذرا صاف کر لو, پلک میں دیکھ لو کچرا تو نہیں آ جاوا, یہ ضرورت ہے. تو انسان کو بھی ٹیوننگ کی ضرورت. گھنٹوں سے بول رہا ہے, بھدکتا پھر رہا ہے کتوں کے پیچھے. کراچی میں تو یہی مثال کے علاوہ کوئی کتے اور مثال ہی نہیں آتی نا, کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ کتے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو سارا دن کرتے کرتے بہت سارے کام, اس سے الجھ رہا ہے, اس سے پھڈا, تھک جاتا ہے. جب تھکتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں, ہماری گاڑی چلی جاتی ہے میکینک, اس میں ورک شاپ میں چلی جاتی ہے. ہم جب سو جاتے ہیں نا تو ہماری گاڑی کہاں چلی گئی, ورک شاپ میں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں وہ اس کی تصدیق کرے گا. اس کے بعد ہماری باڈی میں کارندے نکلتے ہیں باقاعدہ ورک کرنے کے لیے, اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع. باڈی جہاں جہاں سے اس میں فالٹ پیدا ہوا ہوتا ہے نا, سوتے میں وہ ہر جگہ سے ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہر جگہ سے کیا ہوتا ہے, حقیقت ہے یہ, ریپیئرنگ کا کام ہو رہا ہے. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا, جتنی گہری نیند سوئیں گے ریپیئرنگ اتنی اچھی ہوگی. ڈینٹنگ باقاعدہ, وہ پلک پانا لے کے سارے میکینک, وہ جراثیم ہوتے ہیں, وہ ایسے زبردست طریقے سے ریپیئرنگ کا کام کبھی تو دیکھو نا, بہت سی بیماریوں کا علاج ہی سونا ہے, سو کے اٹھو گے ٹھیک ہو جاؤ گے. تو وہ ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی. اگر ہم نہ سوئیں نا تو صرف دماغ خراب نہیں ہوگا, گردے بھی خراب ہوں گے, پھیپھڑے بھی خراب ہوں گے, پیٹ بھی خراب ہوگا, معدے کی واٹ لگ جاتی ہے اگر نیند نہ ہو, زکام ہونا شروع ہوگا, ختم ہی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. تو ہمیں اس انتہا تک پہنچنے سے پہلے ہمارا رب ہمیں سلا دیتا ہے. جیسے ہی سلایا تو ہماری باڈی ورک شاپ میں چلی گئی. وہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر ہی ایسے کارندے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ فوراً پلک پانا لے کے جہاں جہاں سے جو سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے اس کو صحیح کرنا شروع کر. جتنا ہماری باڈی سونے کی حالت میں ریپیئرنگ ہوتی ہے, اتنی کسی اور حالت میں ریپیئرنگ نہیں ہوتی. ریپیئرنگ ہو کے جب سب فٹ فاٹ مکمل ریپیئرنگ ہو جاتی ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم انگڑائیاں لے کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں, اور تھوڑا سا منہ دھو کے گٹکا نسوار منہ میں رکھ کے, وہ ریپیئرنگ ہماری اپنی طرف سے ہے, وہ کمپنی کی طرف سے سہولت. بولو بھائی,
بھائی کچھ گاڑی میں کچھ تو کمپنی دیتی ہے, کچھ ہم اپنی طرف سے بھی لگا رہے ہوتے ہیں نا, کچھ سیٹیں ہم نے اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہیں. تو اب دیکھو یہ جو موٹر سائیکلوں کے پیچھے پورے رکشے لگائے ہوئے ہیں, یہ کمپنی کی طرف سے تھوڑی سہولت ہے, یہ تو ہماری اپنی ہو. تو ہم پھر وہ گٹکے مٹکے فریش کیسا ہو جاتا ہے نا انسان, صبح فجر میں کیسا فریش اٹھتا ہے, کیوں؟ باڈی پوری کیا ہو گئی ہے, ریپیئر. بالکل ایسے ہی جیسے گاڑی شو روم میں جاتی ہے, ٹیوننگ سروس بھی ہوتی ہے, دھل دھلا کے واپس آتی ہے, دوبارہ بیٹھ کے چلانے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بالکل اسی اسٹائل سے چلنا شروع ہو جاتی ہے جو اسٹائل اس کا پہلے دن تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ, اور دن کی روشنی میں روزی کا تلاش کرنا, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. کیونکہ رات کو انسان جب ملازمت کرتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے, پریشانیاں بھی آتی ہیں. دن کیا ہے, روشنی میں سارا دن کیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ, ایک نظام میں چلا دیا اللہ نے. صبح صبح جائیں, اب دیکھو کوئی مکینک بائکیں ٹھیک کر رہا ہے, کوئی گاڑی ٹھیک کر رہا ہے, ڈاکٹر صاحب اپنی کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آلہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے پیشنٹ آئیں گے, کوئی آپریشن تھیٹر میں پڑا ہوا ہے, ڈاکٹر وہاں جا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. دن میں سارے سب مصروف ہوتے ہیں, دن کی روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. فرمایا وابتغاؤکم من فضل ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, اس میں سننے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانی. کیا مطلب؟ ہماری آیتیں غور سے سنیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا, فرمایا اسی کی نشانیاں ہیں کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس میں خوف اور لالچ دونوں چیزیں ہوتی. لالچ بارش کی ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے کہ یہ ایک بجلی ہی کہیں ہمیں تباہ نہ کر دے. کراچی میں تو ایسی بجلیاں نہیں کڑکتی, کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں جب بجلی کڑکتی ہے تو واقعی اللہ کی طرف سے ایسا لگتا ہے اللہ خوف دلا رہا ہے کہ میں اس بجلی سے بھی تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں. لیکن اس میں لالچ بھی ہے کہ بارش برسے گی. فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اسے کڑاکے دار بجلی چمکانے کے بعد وہ آسمان سے پانی برساتا ہے. اور پانی برس رہا ہے مگر ہوتا کیا ہے, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, بنجر زمین کو کیسی زندگی عطا کرتا, کیسے بیل بوٹے پھل پھول اس میں باغات پیدا کر دیتا ہے, حالانکہ زمین کھود کے دیکھو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے. اب قرآن کا انداز دیکھو, پہلے قرآن کہہ رہے مٹی سے بنا کے انسان بنا کے چلا دیا تمہیں, پھر قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے سکون ملے اور تمہارے درمیان محبت رحمت رکھ دی. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. پھر قرآن کہہ رہا ہے اس نے زبانوں میں اختلاف ڈال دیا, رنگوں میں اختلاف ڈال دیا. اس میں نشانی ہے للعالمین, جو جاننے والے علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانی. پھر قرآن کہہ رہا ہے دن کو سلاتا ہے, دن اور رات میں سلاتا ہے اور دن میں تم روزگار تلاش کرتے ہو. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں. یعنی ہر دفعہ قرآن کا انداز کیا ہے, مختلف. پھر قرآن کہہ رہا ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارشیں برسا کے ایسے لہلہاتی فصلیں پیدا کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, فرمایا اسی کی نشانی ہے کہ آسمان اور زمین کا نظام, اتنا بڑا نظام چل رہا ہے. چھوٹا سا نظام کسی مینیجر کے بغیر نہیں چلتا. آپ ایک چھوٹی سی کلاس میں کسی کو مانیٹر نہ بنائیں اور کلاس بچوں کے حوالے کر دیں, اس کلاس کا 2 دن میں بچے بیڑا غرق کر دیں گے. اس میں مینجمنٹ کے لیے ایک مانیٹر, پھر مانیٹر کے اوپر ٹیچر, ٹیچر کے اوپر ہیڈ ماسٹر, اور ہیڈ ماسٹر کے اوپر بھی کوئی وزیر تعلیم, وزیر تعلیم کے اوپر وزیر اعظم. یہ پورا سیٹ اپ چل رہا ہے. وزیر اعظم کے اوپر یونائٹڈ نیشن, یعنی اقوام متحدہ نے بھی سب ملکوں کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا کہ بھائی جو چاہے کرتے پھرو, ان کے بھی کچھ لا ہیں کہ ملک بھی اس اصول کے تحت چلیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کی نشانی ہے, علامت ہے اس کے برحق ہونے کی, کہ زمین اور آسمان کا اتنا بڑا نظام صحیح صحیح چل رہا ہے. کروڑوں کہکشائیں, ارب کہکشائیں اس کے اندر, مگر کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی ہیں. فرمایا ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض, اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا ہوگا کہ اس سب نظام کو اللہ تباہ کرے گا اور پھر تمہیں زمین سے پکارے گا. تم سب زمین میں مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے, پھر تمہیں پکارے گا زمین سے. اذا انتم تخرجون, اچانک تم سب مردے زمین سے اکھڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اصل میں اللہ یہ آخری بات سمجھا رہے ہیں. اصل جو پوری باتوں کا حاصل ہے نا وہ کیا ہے,
بولو آخر کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. اذا انتم تخرجون, اچانک نکلو گے. فرمایا وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعید, اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مٹی ہو کے تو فنا ہو جاتے ہیں, دوبارہ کہاں سے اٹھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا, ثم یعیدہ, دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا, وہو اہون علیہ, اور دوبارہ پیدا کرنا تو فرسٹ ٹائم پیدا کرنے سے آسان ہوتا ہے بھائی. دوبارہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی مرتبہ میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, دوسری میں ریپیئرنگ ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات؟ ریپیئرنگ تو ہمارے یہاں کے میکینک بھی کر دیتے ہیں ٹویوٹا کی گاڑیوں کی, لیکن ان سے بولو گاڑی بنا کے دکھاؤ, بنا لیں گے؟ ہے بھائی. تو جو ریپیئرنگ کر رہا ہے, جو پہلی مرتبہ جو کمپنی گاڑی بنا رہی ہے وہ ریپیئرنگ نہیں کر سکتی. آپ کا وہ ریپیئرنگ نہیں کر سکتے, میکینک کر سکتا ہے. تو وہ کہے گی وہ بنا سکتا نہیں ہے, تو جیسی ریپیئرنگ میں کروں گا ویسی وہ نہیں کر سکتا. جو بنائے گا وہ تو زیادہ اچھی ریپیئرنگ کرتا ہے. تبھی تو کمپنی کہتی ہے کہ ہم سے اگر ریپیئرنگ کروائی تو وارنٹی ہے, کسی اور اناڑی کے ہاتھ لگ گئے تو کوئی وارنٹی نہیں ہے, کیونکہ ہم بنا سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ریپیئرنگ کیسے ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے فرسٹ ٹائم بنا دیا وہ دوبارہ ریپیئر کر کے تمہیں دوبارہ بنا بھی سکتا ہے. یہ تو اور آسان ہے ہمارے لحاظ سے کہا, ورنہ اللہ کے لحاظ سے تو کوئی آسان مشکل کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اسی کے لیے اعلیٰ مثال ہے آسمان اور زمین میں, اور وہی زبردست غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ صورت میں اللہ نے بہت آگے, پھر سورہ لقمان ہے, پھر سورہ سجدہ ہے, پھر سورہ حجاب ہے جس میں غزوہ خندق کا تذکرہ ہے. یہ سارے بہت اہم مضامین ہیں, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. تو چلتے رہیں گے رمضان کے آخر تک انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.